بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ رحمت میں فہم دین کورس کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے معروضی حالات کی بنیاد پر کل کا جو موضوع تھا شیڈول کے مطابق اس کی جگہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں پریس کانفرنس تفصیلاً کی گئی، اور آج کا جو موضوع تھا آداب استخارہ کے لحاظ سے وہ بھی بڑا اہم تھا، لیکن تحفظ ناموس رسالت کا جو فریضہ ہے اس کے لحاظ سے مزید اہم موضوع ابھی پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ توہین رسالت کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے آج جن لوگوں نے ہڑتال میں حصہ لیا، جتنے تاجروں، صنعت کاروں، شعبۂ زندگی کے مختلف افراد نے
سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جنہوں نے آج ہڑتال میں حصہ لیا، اور فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالنے کے سلسلہ میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جن تنظیموں نے یا انفرادی طور پر جس شخص نے بھی حصہ لیا، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج چونکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، تو اس خطاب کے لحاظ سے چند ضروری باتیں جو شرعی طور پر جن کا اظہار ضروری ہے اس موضوع میں پیش کی جا رہی ہیں۔ چونکہ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کہیں بھی توہین نہ ہو، اور یہ جو پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں دھرنے دے رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ توہین نہ ہو۔ تو کہتا ہے مقصد تو ہمارا ایک ہے، لیکن صرف طریقہ کار میں فرق ہے۔ اور پھر اس پر اس نے مختلف آگے اپنی طرف سے دلائل پیش کیے کہ یوں کرنا چاہیے تو توہین رسالت ختم ہو سکتی ہے، یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ جو علماء اور عوام یہاں پاکستان کے اندر طریقہ اختیار کرتے ہیں ایسے مواقع پر، یہ نقصان دہ ہے، اس سے کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم اس نے یہ تو کہا کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں توہین نہ ہو، کیونکہ اب تو یہ لفظ بھی بڑے غنیمت ہیں، چونکہ جو فریڈم آف سپیچ ہے ویسٹ کی، اس کا جو مرض ہے تو اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی ڈر ہے کہ کہیں دنیا سے مفقود نہ ہو جائیں۔ بہرحال اس نے جس انداز میں بھی کہا، یہ کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ توہین رسالت نہ ہو۔ گفتگو کے آغاز میں یہ بھی میں شرعی نقطہ نظر سے اور تنظیمی نقطہ نظر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک احتجاج کے اندر کسی بھی دینی مسئلہ پر جب حمیت دینی یا غیرت دینی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، تو احتجاج میں اس اسلامی سلطنت کے اندر سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، فقہی طور پر، شرعی طور پر، اور نہ ہی جو پولیس کے افراد ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں یعنی ان پر حملے کرنے جائز ہیں۔ ہمارے نزدیک غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا اور جس چیز کو دبایا جا رہا ہے اور وہ حق ہے اس کو پیش کرنا، برملا اس کا اظہار کرنا اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش اور ہمت لگانا، یہ نہایت ضروری ہے۔ ملک میں
اتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے چند پولیس والوں کے شہید ہونے کا بھی ذکر کیا، زخمیوں کا بھی ذکر کیا اور اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ تو افسوس ہمیں بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور یعنی جانبین میں کیوں زخمی ہوئے، اور پھر اتنی کثیر تعداد کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زخمی ہوئے اور پھر جنہیں سیدھی فائرنگ سے شہید کیا گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ اس افسوسناک سلسلے کا باعث کون بنا، کس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے جو ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے سلسلہ میں جو خلاف ورزی ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سارا شروع ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے اندر جو سب سے پہلا جملہ بولا وہی اصل اس کے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور پھر آگے جا کر اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، وہاں کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو، تو یہاں کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ تو وزیر اعظم کی گفتگو کا پہلا جملہ ہی اس بات کا جواب ہے کہ باقی 50 ملک جو ہیں ان کا خمیر اور ہے اور پاکستان کا خمیر اور ہے۔ یعنی یہاں پر کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو بنانے میں تسلسل سے پیچھے قربانیاں ہیں، 3 صدیوں کا جہاد ہے، 3 صدیوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد پاکستان بنا۔ پھر آباء و اجداد سے لے کر نسل در نسل بچوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، دین متین کے لیے ایک جذبہ موجود ہے، اور پھر سب کی گھٹی میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ علیحدہ سلطنت جو حاصل کی ہے یہ دین کے لیے حاصل کی ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کی ہے، یہ قرآن کے آئین کے لیے حاصل کی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے یہ سلطنت ہم نے حاصل کی ہے۔ تو اس بنیاد پر جس طرح پوری کائنات میں دین کے نام پر ملک بنانے کا جذبہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے خمیر میں تھا اور انہوں نے ملک بنایا، تو اس واسطے یعنی کوئی عجیب نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت ہے اور خصوصیت ہے اس سرزمین کی کہ جس بڑے مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اور جد و جہد کی گئی، تو آج بھی اولادوں کے اندر نسل در نسل اس پاکستان کے مقصد کے پیش نظر اور شہیدوں کی قربانیوں کے پیش نظر یہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم نے بنایا